अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। नाज़रीन, शंघाई ताउन तंजीम के ममालिक का 2 रोज़ा सरबराही इजलास 2024 का आज से आगाज़ हो गया है। काज़ाकिस्तान के दारुल हुकूमत आस्ताना में इसका आगाज़ हुआ है। और अगर हम इसके थोड़े से एजेंडे के हवाले से बात कर लें तो उसमें इलाकाई सलामती है और इस इजलास में रुकन ममालिक जो है वो मुमकिन तौर पर दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी और साइबर क्राइम से निपटने के लिए जामे हिकमत अमली तैयार करेंगे। और इसके अलावा इस सरबराही इजलास का जो एजेंडा है उसका एक अहम जो नुक्ता है वो रुकन ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी ताउन, इलाकाई तजारत और सरमायाकारी के बढ़ाने समेत मुख्तलिफ इसमें जो है काम उनको आगे बढ़ाया जाएगा। इक़्तिसादी ताउन को मज़ीद मजबूत किया जाएगा। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज के हवाले से भी इस पर बात होगी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब अपने हाई लेवल डेलीगेशन के साथ वहाँ पर मौजूद हैं। वज़ीर आज़म साहब बहुत अहम मीटिंग्स कर रहे हैं और उन्होंने स्पीच भी करनी है। ख़ास तौर पर जो सिक्योरिटी और दहशतगर्दी के हवाले से जो हमारे मसाइल हैं उस पर यकीनन वो बहुत खुल कर गुफ्तगू करेंगे, जिस तरह मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर वो करते हैं। और उसके अलावा एक और बड़ी अहम उनकी आज मुलाकात हुई है। कुछ और मुलाकातें भी मुतवक्की हैं। जो आज की सबसे बड़ी अहम मुलाकात है वो रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के साथ उनकी मुलाकात हुई है और यकीनन ये एक बहुत अहम मुलाकात है। उसके बाद एक्सपेक्टेड है कि उनकी चाइना, ऑब्वियसली हम ये जानते हैं कि वो भी बहुत पाकिस्तान के लिए अहम है, तो उनके सदर शी जिनपिंग से भी उनकी मुलाकात तय है। हम चाहेंगे कि इसी के हवाले से बात करेंगे, इसका एजेंडे के हवाले से क्या इसकी सिग्निफिकेंस है और इस पर हम बात करेंगे। जो मेरे साथ पैनलिस्ट मौजूद हैं उनका इंट्रोडक्शन मैं आपसे करा देती हूँ। हमारे साथ प्रोग्राम में हाफिज़ ताहिर खलील साहब मौजूद हैं, रशीद साफ़ी साहब मौजूद हैं, आगा इकरार हारून साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। तीनों सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तजज़ियाकार हैं। आप तीनों हज़रात का बहुत शुक्रिया हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। इससे पहले कि हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करें, हमारे पास ये जो एक बहुत अहम मुलाकात हुई है रशिया के सदर के साथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की, उसकी कुछ झलकियाँ हम आपको दिखाते हैं। क्लिप हमारे पास मौजूद है, आप देखिए उस मौके पर क्या गुफ्तगू हुई और उसके बाद फिर हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। Thank you very much, Mr. President. It's really a great honor and a pleasure to meet you. And I'm very happy to meet you after we met in Samarkand on the sidelines of Israel. And once again, I'd like to congratulate you on your re-election. And I'm sure Russian Federation will further progress under your able leadership. Mr. President, I'm very happy to share with you that our bilateral relations have been having positive trajectory over the last many years, and this is a matter of great comfort for us. And I would like to work with you closely to further cement our relations. We have a whole lot to do, and we can benefit from your experience. We can certainly enhance our trade, which is at the moment touching $1 billion. And of course, on my request, you were very kind to promote cooperation in the field of energy, and we received shipment of oil from your great country, and I'm very grateful for that. But we really need to further move in this direction. Your Excellency, our relations stand on our own strength. Neither our relations are driven by any geopolitical contingency, nor
these are impacted by our relation with other countries. And Pakistan has a very long business relation with your great country. If you remember, I mentioned to you last time that during 50s, 60s and 70s, we had bilateral trade under barter. We used to import a lot of machinery and goods from erstwhile Soviet Russia, and we used to export textile, leather goods to your country, and it was under barter. I think today is the time we can overcome financial and other banking issues by renewing our trade and expanding our trade under barter. That will be very beneficial to Pakistan, and we will be able to overcome lots of many other problems. Mr. President, once again, I'd like to thank you for this opportunity, and would like to assure you on my behalf and on behalf of the people of Pakistan that we really want to further strengthen our relations. शंघाई ताउन तंजीम अपनी जगह पर ये कॉन्फ्रेंस बहुत अहम है, लेकिन जो साइड लाइन मीटिंग्स हैं ख़ास तौर पर पाकिस्तान के लिए अगर हम बात करें तो ये भी यकीनन बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल हैं। और ये एक बहुत बड़ी मुलाकात है जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की हुई है रूस के सदर के साथ, और जो सारी गुफ्तगू हुई, मैं ये चाहती हूँ कि अपने पैनलिस्ट को इसमें शामिल कर लेते हैं। हाफिज़ साहब, आप कैसे देख रहे हैं? एक तो ओवरऑल हम बात कर रहे हैं SCO समिट के हवाले से, उसका जो एजेंडा है, यकीनन ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, लेकिन उसके साथ साथ ये जो मीटिंग है ये बहुत अहम। जी देखिए, SCO इसका पस मंज़र जो है वो भी बड़ा इम्पोर्टेंट है कि 2001 में जब ये कसीर जहती फ़ोरम जो है वजूद में आया, उस वक्त ख़त्े में सिक्योरिटी के मसाइल नहायत गंभीर थे। अफ़गानिस्तान में वॉर ऑन टेरर शुरू हो चुका था, जिसकी वजह से यहाँ पर गैर मुल्की फ़ौजें जो है मौजूद थीं और सिक्योरिटी के मसाइल बढ़ते जा रहे थे। तो इस तनाजुर में ये तंजीम जो है वो कायम हुई चीन और रूस और उससे मुल्का जो बॉर्डर ममालिक हैं उसके 5 रुकनी तंजीम थी, और उसके बाद इसमें वसअत आती गई और 2005 में पाकिस्तान इसमें बतौर मुबस्सिर शरीक हुआ, और उसके बाद 2017 तक मुबस्सिर की हैसियत से, और 2017 में पाकिस्तान को इसकी मुकम्मल रुकनीत मिली। तो पाकिस्तान की इस तंजीम के साथ वाबस्तगी बहुत देरीना है, इसलिए कि पाकिस्तान एक रोल अदा कर रहा है दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग में। और मेरा ख्याल है कि इस खित्ते में जो पाकिस्तान का रोल है वो तकरीबन तमाम ममालिक से बहुत नुमाया भी है और कलीदी भी है। इस लिहाज से पाकिस्तान अपने तजर्बात भी शेयर कर रहा है, और शंघाई ताउन तंजीम के ज़रिए पाकिस्तान दहशत गर्दी, अस्करियत पसंदी और पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी के ख़िलाफ़ एक मौसर किरदार अदा करने जा रहा है। इस मरतबा जो मीटिंग हो रही है आस्ताना में, वो मीटिंग इस लिहाज से भी अहम है कि इसमें इसकी रुकनीत जो है अब तकरीबन 10 ममालिक इसमें शामिल हैं, और अब इस साल जो है बेलारूस भी शामिल हो रहा है, वो भी खित्ते का एक बड़ा मुल्क है, और अब ये यूरोप और एशिया की एक बहुत बड़ी तंजीम बनने जा रही है। और इसकी जो साइड लाइन आज मीटिंग जिसका आगाज़ हुआ है मियाँ शहबाज शरीफ की मीटिंग का सदर पुतिन के साथ, ये दुनिया भर की निगाहों और तवज्जो का मरकज़ बनी है, इस लिहाज से कि दोनों जगह मुंतखब जो है सरबराह मिले हैं। रशिया में भी इंतखाबात हुए हैं और पाकिस्तान में भी हालिया इंतखाबात के बाद ये पहली मीटिंग थी मियाँ शहबाज शरीफ की एज ए प्राइम मिनिस्टर रशियन प्रेसिडेंट के साथ। तो इस पस मंज़र में ये मीटिंग इस लिहाज से भी अहमियत के हामिल है कि 2-3 बातें बड़ी अहम हैं इसमें, कि प्राइम मिनिस्टर ने एक तो बात ये बुनियादी तौर पर ये वाज़ेह की है कि पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात जो है किसी तीसरे मुल्क पर असर अंदाज नहीं होते। अगर यहाँ दोनों मुल्कों के ताल्लुकात बहुत देरीना हैं और इन ताल्लुकात को वसअत देने की ज़रूरत है, और यही वजह है कि अब प्राइम मिनिस्टर ने इस बात की निशानदेही की है
کہ دونوں ملکوں کے درمیان جو تجارت کا حجم ہے وہ $1 بلین سے اب بڑھنا چاہیے، یہ وقت کا تقاضا بھی ہے۔ اور اسی طرح اب اور جو ماضی میں جس طرح سے انہوں نے بائیلیٹرل ٹریڈ کی بات کی ہے، بارٹر سسٹم کی پرائم بات منسٹر کی ہے، جو ہیں وہ کل جب خطاب کریں گے اس میں پاکستان کا ایک موقف رکھیں گے، علاقائی مسائل کے حوالے سے بھی، عالمی امور کے حوالے سے بھی، اور پاکستان یہ بتائے گا کہ ریجنل کنیکٹیوٹی اور اس کے علاوہ دہشت گردی، عسکریت پسندی کو ختم کرنے کے لیے کیا کیا اقدامات ہونے چاہیے، اور کس طرح سے ان ملکوں کے درمیان ایک مؤثر رابطہ کاری کے ذریعے اس تنظیم کو ایک مؤثر اقتصادی فورم میں اب آگے بڑھنا چاہیے۔ تو یہ تمام باتیں جو ہیں کل جس طرح سے ایجنڈے میں آپ نے ذکر کیا ہے کل کی میٹنگ میں شامل ہوں گی، اور کل جب ایڈریس ہوگا پرائم منسٹر کا اس میں بہت سی نئی جہتیں بھی شامل ہوں گی، اور اس کے ذریعے پاکستان کا ایک موقف جو ہے عالمی مسائل پر وہ واضح انداز میں سامنے آئے گا دوبارہ۔ ٹھیک ہے صافی صاحب، ایک تو ایس سی او کے حوالے سے، ہم سمٹ کے حوالے سے جو بات کر رہے ہیں، اور ظاہر اپنی جگہ اس کی افادیت بہت زیادہ ہے، اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اس سال جو اس کا جو ایجنڈا ہے اس کے حوالے سے بھی میں چاہوں گی کہ ذرا آپ ہمیں بریف کریں، بتائیں اس میں کیا امپورٹنٹ چیزیں ہیں۔ ہم دہشت گردی، عسکریت پسندی کو روکنے کے حوالے سے بات کریں، کلائمیٹ چینج کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، جو اقتصادی تعاون ہے وہ ہمیشہ سے خواہش رہی ہے کہ اس کو بڑھایا جائے، اور لیکن یہ سائیڈ لائن جو میٹنگز ہیں یہ کتنی اہم اس کو دیکھتے ہیں آپ؟ شکریہ عنایت۔ ایس سی او کی کانفرنس کی اہمیت اپنی جگہ، لیکن جو آپ نے رپورٹ دکھائی اور حافظ صاحب نے گفتگو کی، اور آپ کا جو سوال ہے کہ سائیڈ لائن پہ جو وزیر اعظم کی میٹنگ سب سے اہم میٹنگ سو فار ہوئی ہے، ولادیمیر پوٹن جو صدر ہے روس کے، ان سے یہ ملاقات انتہائی اہمیت کی حامل ہے، اور مزید بھی ہم توقع کر رہے ہیں کہ عالمی لیڈر جو ایس سی او میں شریک ہے ان سے بھی وزیر اعظم صاحب کی ملاقات ہو سکتی ہے آئندہ 24 گھنٹوں میں۔ روس اور پاکستان کے وزرائے اعظم کی یہ ملاقات، اس کا تناظر بہت دلچسپ اس لحاظ سے بھی بنتی ہے کہ پاکستان کا جو رشین فیڈریشن کے ساتھ جو موجودہ تعلقات کی جو ایک جو نیا سلسلہ ہے، یہ ایس سی یو کے پلیٹ فارم کے نیچے ہی پاکستان اور روس کے درمیان تعلقات کی ایک وجہ یہ ایس سی یو بنی تھی۔ اس سے پہلے آپ جانتی ہے کہ پاکستان کے جو سوویت یونین تھا ان کے ساتھ بھی پاکستان کی تعلق برقرار تھا، اور تقریباً 70-75 سال سے روس اور پاکستان کے درمیان سفارتی تعلقات ہیں، جس میں مختلف اتار چڑھاؤ آتے رہے، لیکن نئے روس اور موجودہ پاکستان کے تعلقات جو اس وقت دوستی کے ایک نئے دور میں داخل ہو رہے ہیں، اس کی بنیاد ایس سی او میں اس وقت پڑی جس طرح حافظ صاحب نے آپ کو کہا کہ 2017 میں جب پاکستان اور انڈیا کو بھی باقاعدہ فل ممبر بنایا گیا ایس سی او کو، اور ایس سی او کا نام جو ہے شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کا نام تبدیل کیا گیا۔ اس سے پہلے جو شنگھائی 5 تھا تو اس میں مزید ممالک کی شمولیت ہوئی، وہاں سے پاکستان اور چین کے تعلقات کے ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ وزیر اعظم صاحب کو جب آپ نے سنا تو انہوں نے یاد دلایا ہے روسی رہنما کو کہ 2017 میں ازبکستان کے شہر سمرقند میں ایس سی او کا جو اجلاس ہوا تھا، اس میں بھی دونوں رہنماؤں کی ملاقات ہوئی تھی، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ پاکستان اور روس کے تعاون میں اچانک اضافہ ہوا ہے، اور جو پاکستان کو جب سخت وقت میں جب ہمارے پاس باہر کی دنیا سے تیل خریدنے کے لیے پیسے نہیں تھے، ڈالرز نہیں تھے، تو ہم نے چائنیز کرنسی کے ذریعے جو شہباز شریف صاحب کی اس سے پہلی حکومت کا جو دور تھا اس میں ہم نے چین سے تیل منگوایا تھا، اور اس نے اس مشکل وقت میں ہمارے کافی مسئلے حل کیے تھے۔ اب جو دونوں رہنما کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ علاقائی تعاون کو اور بائیلیٹرل تعلقات کو مزید بڑھائیں گے، تو یہ بڑی حوصلہ افزا بات ہے۔ $1 ارب کی بزنس اب بھی ہو رہی ہے، لیکن اس کو کئی گنا بڑھایا جا سکتا ہے، اور جو بارٹر ٹریڈ کا جو بین السطور میں وزیر اعظم صاحب نے بات کی تو وہ بھی انتہائی اہمیت کی حامل ہے، اور جب دوسرے سیگمنٹ میں آپ جب بات کریں گی تو ہم ازبکستان کے ساتھ امید کرتے ہیں کہ جلد ہی ریل کے ذریعے منسلک ہو جائیں گے براستہ افغانستان، تو یہ اقدام اگر ہو گیا تو روس کے ساتھ ہمارے لیے ایک نئی راہداری کھل جائے گی، اور روس کے ساتھ ہم اپنے تعلقات کو بہتر بنا سکتے ہیں۔
ماضی قریب میں ہم نے دیکھا تھا کہ بے نظیر بھٹو نے سوویت یونین اور کمیونزم کے فال کے بعد نئے روس کے ساتھ تعلقات کو بڑھانے کی کوشش کی تھی، لیکن اس وقت پاکستان پہ جو عالمی پابندی اور اسپیشلی امریکی دباؤ تھا اس کی وجہ سے ہم اس کو زیادہ آگے نہیں بڑھا سکے۔ پھر آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ 90 کی دہائی میں جب نواز شریف صاحب تھے انہوں نے بھی بڑی کوشش کی تھی کہ روس کے ساتھ تعلقات کو مزید آگے بڑھائے، لیکن امریکی پابندیوں اور عالمی دباؤ کے نتیجے میں پاکستان اس سلسلے کو آگے زیادہ نہیں بڑھا سکا۔ اس کے بعد پرویز مشرف صاحب نے بھی کوشش کی تھی، لیکن پھر بھی پاکستان اور روس کے تعلقات میں جمود رہا۔ اب جو شہباز شریف صاحب یہ دوسری ملاقات کر رہے ہیں تو پاکستان عالمی دباؤ کو نظر انداز کر رہا ہے اور بہت ڈپلومیٹک انداز سے کہ کسی بلاک کا حصہ بنے بغیر ہم روس کے ساتھ اپنے تعلقات کو آگے بڑھا رہے ہیں، اور روس بھی پاکستان کی اس حکمت عملی پہ راضی ہے۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان کے درمیان اس سی او کے پلیٹ فارم کے ذریعے اور اس کے علاوہ جو پاکستان اور روس کے بائی لیٹرل ریلیشن میں بہت گہرائی آئی ہے، اس کے نتیجے میں ہم یہ توقع کر سکتے ہیں کہ روس اور پاکستان کے تعلقات آگے بڑھیں گے، اور جب اس سی او کا باقاعدہ اجلاس شروع ہوگا تو اس سلسلے میں ہمیں بڑی پیش رفت نظر آ رہی ہے، اور ہم توقع کر رہے ہیں کہ روس اور پاکستان جو ہے مزید تعاون کے ایک نئے دور میں داخل ہوں گے۔ ٹھیک ہے اقرار صاحب، ایس سی او سمٹ کے حوالے سے اس کی افادیت پہ میں چاہتی ہوں کہ بعد میں بات کریں، پہلے اس سیگمنٹ میں ہم یہ بات کر لیں کہ یہ ملاقات جو ہے یہ بہت اہم ہے، جس طرح ٹریڈ کے حوالے سے بات ہوئی ہے، انرجی کے حوالے سے بات ہوئی ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ٹریڈ میں اضافہ ہونا چاہیے۔ ماضی کی بات کی ہے وزیر اعظم صاحب نے کہ جو ایک بارٹر سسٹم کے تحت ہم جس طرح سے ٹریڈ کر رہے تھے اس کا والیوم بھی بہت زیادہ تھا، اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ مزید تعلقات جو ہیں زیادہ قربت ہو اور اس سے ہم آگے بڑھیں۔ اور پھر بڑی امپورٹنٹ بات جو انہوں نے کی کہ جغرافیائی سیاسی تبدیلی جو ہے وہ ہمارے تعلقات پر اثر انداز نہیں ہوگی، یہ ایک بڑی اچھی اپروچ ہمیں نظر آ رہی ہے۔ بہت شکریہ۔ دیکھیں بارٹر ہم اس لیے دو وجوہات سے کرنا چاہتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ روس کے اوپر آپ کو پتہ ہے کہ یوکرائن کی وار کی وجہ سے بہت ساری پابندیاں ہیں، اور وہ پابندیاں اتنی زیادہ سخت ہوتی جا رہی ہیں کہ یہ جو ہماری جو گیس پائپ لائن ہم نے روس کے ساتھ ایک سائن کی تھی، جو روس نے بچھانی تھی کراچی سے لے کر لاہور تک آنی تھی، جس کو ساؤتھ نارتھ پائپ لائن کہتے تھے، وہ ہم نے 2007 میں انیشیٹ کی تھی، 2013 میں ہم نے سائن کر دی تھی، 2017 میں وہ شروع ہونی تھی، لیکن وہ آج تک نہیں شروع ہو سکی ہے، کیونکہ جب بھی کوئی ایک فرم روس کی اپنا اس کو کہتی ہے، روس کہتا ہے کہ یہ فرم شروع کرے گی، امریکہ راتوں رات اس فرم کے اوپر پابندیاں لگا دیتا ہے، وہ ایک نئی فرم لے کر آتے ہیں اس پہ بھی پابندیاں لگ جاتی ہیں۔ تو بارٹر میں ہم ان تمام پابندیوں سے بچ سکتے ہیں، کیونکہ نہ تو انٹرنیشنل سوئفٹ سسٹم استعمال ہونا ہے، نہ بینکنگ سسٹم استعمال ہونا ہے۔ آپ نے لوہا بیچا، اپنے منگوایا، گندم دے دی، ان کے ایگزامپل میں اچھا ٹھیک ہے اقرار صاحب، مجھے اجازت دیجیے گا، بڑی اہم بات آپ کر رہے ہیں، اسی بات کو ہم مزید آگے بھی بڑھائیں گے۔ ایک تو بارٹر ٹریڈ کے حوالے سے بھی بات کریں گے اور دوسرے دونوں ممالک کے تعلقات کے حوالے سے اور ایس سی او سمٹ کے حوالے سے، لیکن ایک مجھے بریک لینا ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. प्रोग्राम में एक मरतबा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं और इस वक्त SCO समिट के हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे हैं, उसकी अहमियत के हवाले से, उसके एजेंडे के हवाले से। जो इस वक्त चीज़ें सामने आ रही हैं, मुमकिन तौर पर यह बताया जा रहा है कि दहशत गर्दी, इंतहा पसंदी और साइबर क्राइम से निमटने के लिए एक जामे हिकमत अमली जो है वो तैयार की जाएगी। फिर इलाकाई सलामती के लिए सिक्योरिटी के जो मामलात हैं उनके हवाले से भी डिस्कशन होगी। इक़्तिसादी ताउन, इलाकाई तिजारत और इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए भी इस पर बात होगी। इसी को मैं चाहती हूँ पॉइंट को ज़रा आप डिस्कस कीजिएगा हाफिज़ साहब। ये कितना अहम आपको लग रहा, ख़ास तौर पर जो इस वक्त दहशत गर्दी, अस्करियत पसंदी जैसा अफरीद जिससे इस वक्त हम लड़ रहे हैं, नया ये बहुत एलिमेंट जो शामिल हुआ है वो है साइबर क्राइम का। जी, क्योंकि साइबर क्राइम जो है वो दुनिया भर के लिए बहुत बड़ा ख़तरा बन रहा है और इसके ज़रिए दहशत गर्दी नए उसमें दाखिल हो गई है, जिसकी वजह से ये रियासतों के लिए और माशरों के लिए, दोनों के लिए ख़तरनाक है। और अब साइबर क्राइम पर भी बात होगी। इसके अलावा देखें एक और इसमें इम्पॉर्टेंट मीटिंग हो रही है, जो साइड लाइन मीटिंग है वो पाकिस्तान, तुर्की और आज़रबाईजान की। आज़रबाईजान के प्रेसिडेंट भी आ रहे हैं 12 तारीख को पाकिस्तान के दौरे पर, इल्हाम अलीयोफ। और इसमें इसके अलावा यह है कि इस मीटिंग में भी पाकिस्तान जो बातचीत करने जा रहा है वो है इलाकाई तिजारत की, कि पाकिस्तान, तुर्की और आज़रबाईजान इनके दरमियान जो है तिजारती सिलसिला जो है वो किस तरह से आगे बढ़ाया जाए। क्योंकि पाकिस्तान अपनी तिजारत को रेल लिंक के ज़रिए तुर्की तक ले जा रहा है और तुर्की के रास्ते वो यूरोप तक आगे आने चाह रहा है। और यही वजह है कि कनेक्टिविटी को आप देखें कि रीजनल कनेक्टिविटी में ईरान और अफ़गानिस्तान रेल लिंक से मिले हैं। पाकिस्तान जो है उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान के ज़रिए, उज़्बेकिस्तान के ज़रिए पाकिस्तान चाहता है कि रेल लिंक को आगे बढ़ाया जाए और ये रेल लिंक जो है वो फिर यूरोप तक जाएगा। तो ये कनेक्टिविटी जो है वो जो बढ़ेगी, इलाकाई तिजारत को भी फ़रोग़ मिलेगा और अमन और इस्तेहकाम जो है ख़ित्ते में बढ़ता जाएगा। ठीक है। अच्छा साफ़ी साहब, इसमें
यकीनन इसकी अफादियत और एजेंडा आप हमें ज़रूर बताना चाहेंगे, लेकिन मोदी साहब इसमें शिरकत नहीं कर रहे हैं। जी हाँ, बहुत दिलचस्प सूरत हाल है, बल्कि सीओ के ऑर्गेनाइज़र के लिए ये बहुत हैरान कुन और तशवीश की बात बनी कि ऐन मौके पे उन्होंने आने से माजरत इख्तियार की और हमें आस्ताना से ये इतलात मिली है कि मेज़बान मुल्क ने उनको ये ऑफ़र भी की वो ऑनलाइन आके शिरकत करें, लेकिन उन्होंने आने की ज़हमत गवारा नहीं की और भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर उसमें इस इजलास में भारत की नुमाइंदगी वजह क्या करेंगे। बनी? वजूहात तो कई है, शायद जो सबसे बड़ी वजह जो इस वक्त हमें समझ लग रही है कि मोदी साहब अपने अंदरूनी सियासत में उलझे हुए हैं और इंतहा पसंद और हिंदुत्व के जो हामिल उनका जो हल्का है वो उनकी डर से वो शामिल नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने साइड लाइन्स पे फिर पाकिस्तान जैसे ममालिक से भी बात करनी थी और ज़ाहिर है पाकिस्तान ने तो कश्मीर जैसे ममालिक को कश्मीर जैसे इशूज़ को वो तो इस फोरम पे ज़रूर उठाना है और चीन हमेशा पाकिस्तान का हमनवा रहता है और अब चूँकि रूस के साथ भी पाकिस्तान की क़ुर्बतें बढ़ रही है और आप जानती हैं कि उज़्बेकिस्तान के साथ पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात है और काज़ाकिस्तान के साथ भी इंतहाई दोस्ताना ताल्लुकात है, ताजिकिस्तान भी पाकिस्तान का करीबी दोस्त है। तो ऐसे में उनको शदीद एक हज़मियत का सामना करना पड़ सकता था, तो उस हज़मियत से बचने की नाकाम कोशिश करते हुए मोदी ने आने से माजरत की। लेकिन ये इस लिहाज से पाकिस्तान के लिए ज़्यादा बेहतर होगा कि दुनिया के सामने भारत का जो एक प्रॉक्सी वाला और हर वक्त जो बगल में चूरी और मुंह पे राम राम कहने वाला जो उनका एक रवैया है वो मज़ीद ममालिक को उसका पता चल जाता है। और आप जानती है कि ये एससीओ का जो मैंडेट है, जो चार्टर्ड है, उसमें इकॉनमी, आपकी जो सिक्योरिटी और डिफेंस, ये तीन अहम मौज़ूआत हर इजलास में होते हैं और ये यूरो एशिया की ऐसी तंजीम है जिसमें इस खित्ते की कम से कम 80% जो यूरोप और एशिया पे मबनी ममालिक है, इसमें जो इसके मेंबर है, इसके मुबस्सिरीन है या इसमें जो बाकी इसमें स्पेशली आसियान कंट्रीज़, आसियान की तंजीम भी शमूलियत इख्तियार कर रही है, तो फार ईस्ट एशिया के कई ममालिक इसमें इनडायरेक्टली शामिल हो रहे हैं। यूएन की नुमाइंदगी इस सीओ में मौजूद है। तो ज़ाहिर है इस बड़े फोरम में जहाँ पे पाकिस्तान की मौजूदगी और पाकिस्तान की दोस्त ममालिक की एक बड़ी तादाद जब मौजूद हो तो उसमें फिर इंडिया अपने शमूलियत को उनको डाउनग्रेड करना पड़ता है, क्योंकि उनके पास पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात में जमूद का कोई जवाज़ नहीं है। यही इसकी बुनियादी वजह है। और जो इसका एजेंडा है, जिस तरह मैंने आपको कहा कि हर एससीओ का कि जो इजलास है उसकी बुनियाद इन तीन नुकात के गिर्द घूमता रहता है, आपकी सिक्योरिटी, डिफेंस और फिर माशी ताउन, ये ममालिक, और इसमें दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। इसके मुबसरीन ममालिक में कई जीसीसी कंट्रीज शामिल हो चुके हैं, सऊदी अरब और कतर जैसे ममालिक इसमें आ चुके हैं। तो ये तंजीम जो है इसकी अहमियत और अफादियत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और चीन के क़यादत में चूँकि ये तंजीम कायम हुई थी और चीन हमेशा से बहुत ऑन करता है इस तंजीम को, तो इस वजह से भी भारत जैसे ममालिक वो पसवाई इख्तियार कर रहे हैं। वो ग्रुपिंग की शक्ल में वो अमेरिका की डर से या अमेरिका के साथ अपनी दोस्ती और यारी निभाने की वजह से ऐसे फोरम से वो भागते रहते हैं। लेकिन कहाँ कहाँ से इंडिया भागता रहेगा? ब्रिक्स को देख ले, आपकी जो बाकी साउथ एशिया की सतह पे जितनी बड़ी बड़ी तंजीमें हैं, फिर ये एससीओ है, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं और एंड ऑफ द डे तो आपने यूएन में तो फिर भी बैठना है पाकिस्तान के सामने। बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें समझने की ज़रूरत है कि भारत डिसंगेज नहीं रह सकता, उनको डिसंगेज नहीं होना चाहता। जब पाकिस्तान जैसे ममालिक, अमेरिका जैसे ममालिक तालिबान से लाख इख्तिलाफात और लाख उनसे ख़दशात के बावजूद उनसे डिसंगेज नहीं कर रहा, तो इंडिया अगर कर रहा है तो फिर इसकी हम यही कह सकते कि ये उनकी सफारती हटदर्मी है। नाकाम पॉलिसी भी है, उनकी सफारती हटदर्मी है और नाकाम पॉलिसी भी साबित हो सकती है। बिल्कुल। आगा साहब, अफादियत के हवाले से ही थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं और फिर जो साइडलाइन मीटिंग्स के हवाले से हमने पहले भी बात की थी, प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से भी मुलाकात मुतवक्के है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की, यकीनन वो भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और बहुत बड़ी बात होगी। जी बिल्कुल। देखिए, बात यह है कि जो आज मैंने रिपोर्ट पढ़ी है, चाइनीज़ की जो बायलैटरल ट्रेड है वो एक साल में बढ़ के जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं उन पे 90 बिलियन
تک پہنچ گئی ہے جو کہ پچھلے ایک سال پہلے صرف 65 بلین تھی. ٹارگٹ ان کا ہے اس سال جو چل رہا ہے سال 120 بلین کا. نیٹ ورکنگ کا آپ کو صاحب نے بڑا ڈیٹیل بتا دیا کہ جو اگر یہ ہماری جب یہ آ جائے گی ایک اپنا ٹرین جو بیسکلی انٹر ہوگی چائنا سے اوش میں کرگزستان میں اوش سے ہوتی ازبکستان اور پھر یہاں سے کراس کرے گی افغانستان کو, تو پاکستان کا اس میں ٹریڈ والیوم جو ہے وہ ڈیفینیٹلی ایس سی او سے ہی بڑھے گا. ٹھیک ہے, کیونکہ اس وقت پاکستان سینٹرل ایشین سائٹ کے اوپر نہ ہونے کے برابر, یعنی کہ لیس دین آپ سمجھیں کہ اگر ازبکستان سے ہم نے اتنی قریبی ہمارے تعلقات اتنی ہم کوشش کر رہے ہیں, پھر بھی ہمارا تقریباً اس کا والیوم ہے وہ ٹوٹل وہ تقریباً ابھی $100 بلین نہیں کراس کر سکے, اس سے بھی بہت نیچے. دیکھیں ایس سی او ایک ریئلٹی ہے جو کہ نیٹ ورکنگ ہے جس کا ٹاپ پرائرٹی جو ہے. دیکھیں ایک بات میں آپ کو بتا دوں, یہ آئیڈیا تھا نورستان نظربوف کا جو کہ قزاقستان کے پریزیڈنٹ تھے, ان کا ایک آرٹیکل تھا, یہ آئیڈیا اس سے جنریٹ ہوا اور ہی واز ایکچولی آفیشیلی ہی از دی فادر آف ایس سی او اپنا آئیڈیا. ان کا وہ اگر وہ ان کا اوریجنل آرٹیکل پڑھے اس میں بھی انہوں نے 3 چیزیں کہی ہوئی ہیں. ٹاپ پرائرٹی اکانومی, ٹریڈ, بائیلیٹرل ٹریڈ, سیکنڈلی کولیکٹیو سیکیورٹی, اور تھرڈلی آئی مین انٹریکشن بٹوین دی امانگ آپ کہہ سکتے سوسائٹیز. ایس سی او ابھی تک اس ایریا میں سب سے پاورفل گریڈ ہے. اگر آپ بات کرتے ہیں ٹریڈ کی, آپ چائنا کا رشیا کے ساتھ ٹریڈ دیکھ لیں, چائنا کا سینٹرل ایشیا کے ساتھ ٹریڈ دیکھ لیں, سینٹرل ایشیا کا چائنا کے ساتھ ٹریڈ دیکھ لیں, اور سینٹرل ایشیا کا آپ اس کے ساتھ ٹریڈ دیکھ لیں, رشیا کے ساتھ ٹریڈ دیکھ لیں. یہ ریئلٹیز ہیں. اس کے علاوہ اس یعنی کہ سارک ہمارا ریڈنٹنٹ ایک مرا ہوا گھوڑا ہی ثابت ہوا نا. صرف اور صرف اس ریجن میں 2 چیزیں ہیں جو کہ ریئلٹیز ہیں اس کے ہمیں ساتھ جانا. ٹھیک ہے, ایک برسک میں پاکستان جانا چاہ رہے ہیں جس میں یہ آلموسٹ سارے ممالک ہیں جو ایس سی او میں موجود ہیں. صرف پاکستان اس میں نہیں ہے لیکن اس نے اپنا انتظار کر رہے ہیں. سی ایس ٹی او از ویری امپورٹنٹ. یہ جتنے ممالک آپ دیکھ رہے ہیں جو آج ایس سی او میں, ان میں سے 4 ممالک ایسے ہیں جو سی ایس ٹی او کا بھی حصہ ہے, جو کہ کولیکٹیو سیکیورٹی ہے کہ اگر ایک ملک پہ حملہ ہوگا تو سارے ملک اس کو حملہ تسلیم کریں گے. ٹھیک ٹھیک, ہمیں بہرحال بلاک کو اس طرف جانا ہی جانا ہے, چاہے کسی کو پسند آئے یا نہ. آخر بیلارس نے جوائن کر لیا نا, بالکل سینڈوچ ہوا ہے وہ اپنا اس میں. بہرحال یہ ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے, اور خاص طور پر پاکستان کے لیے جب ہم بات کر رہے ہیں تو ٹریڈ کے لیے بہت انیشیٹیوز ہیں اگر ہم کر اور سکیں. بڑے بریک تھرو اس میں ہو رہے ہیں. اوبویسلی پاکستان کی جو سائڈ لائن میٹنگز ہیں, جب وزیر اعظم صاحب سپیچ کریں گے اس میں بھی اپنا موقف بڑے واضح انداز میں دنیا کے سامنے پیش کریں گے, تو یقیناً بہت زبردست قسم کا پلیٹ فارم ہے جس میں پاکستان کو فائدہ ہوگا. ابھی آگے بڑھتے ہیں, ایک اور ٹاپک ہے جس کے حوالے سے اس وقت ہمیں گفتگو کرنی ہے. دوحہ کانفرنس کے حوالے سے میں چاہوں گی کہ ہم بات کریں. دوحہ کانفرنس کے حوالے سے ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں. پاکستان کی بڑی زبردست اسٹریٹجی ہمیں نظر آتی ہے کہ افغانستان کے ساتھ بہت سارے مسائل ہونے کے باوجود ہم ان کے ساتھ انگیجمنٹس جو ہیں وہ اپنی برقرار رکھے ہوئے ہیں, اور پاکستان اور افغان عبوری حکومت کے نمائندوں کی دوحہ میں ملاقات بھی ہوئی ہے. یقیناً یہ بھی ایک بڑی اہم ملاقات ہے, اور ذرائع کا کہنا یہ بھی ہے کہ افغان طالبان کی افغان عبوری حکومت کے ترجمان جو ہیں زبیلہ مجاہد, انہوں نے افغان وفد کی قیادت کی یہ ملاقات جو ہے بڑی سازگار ماحول میں انہوں نے بتایا کہ یہ رہی ہے ملاقات اور بڑی مثبت رہی ہے ملاقات. ایکس پہ اس سے پہلے بھی انہوں نے اپنا بیان جاری کیا تھا دوحہ کانفرنس میں شرکت سے پہلے, اور اس میں بھی پاکستان کے کردار کو سراہا گیا تھا, اور اس کے بعد بھی انہوں نے جو اپنا موقف دیا ہے اس میں بھی اس ملاقات کو بڑا مثبت اور سازگار قرار دیا گیا ہے. اوورآل اگر ہم اس کانفرنس کے حوالے سے بات کریں تو اس میں کیا کوئی ہمیں بڑا بریک تھرو نظر آتا ہے افغان عبوری حکومت کے حوالے سے؟ وہاں پر کیا کیا معاملات جو ہیں وہ ڈسکشن ہوئی ہے اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے, اور خاص طور پر پاکستان اور افغانستان کے جو تعلقات ہیں اس کے حوالے سے. اوور ٹو یو حافظ صاحب, کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس خاص طور پہ اس ملاقات کو؟ شنگھائی تعاون تنظیم کے سے پہلے دوحہ کانفرنس جو ہے سیکیورٹی, ریجنل سیکیورٹی ایشوز کے حوالے سے یہ بہت بڑا فورم تھا, اور اس کا یہ 3را دور جو ہے مکمل ہوا ہے. لیکن اس میں کوئی بڑی پیش رفت اس لیے نہیں نظر آ سکی کہ اس میں کوئی افغانستان کی حکومت کی, افغانستان میں جو طالبان حکومت ہے کوئی واضح کمٹمنٹ جو ہے دینے میں کامیاب نہیں ہو سکی. ٹھیک ہے, ہیومن رائٹس کے جو ایشوز ہیں خاص طور پر خواتین کے حقوق کے حوالے سے, اور خواتین کو
معاشرے کی تعمیر و ترقی میں ان کا رول ادا کرنے کے حوالے سے اس حوالے سے کوئی بات جو ہے ان کی طرف سے نہیں آئی. ٹھیک ہے. یہی وجہ ہے کہ بینکنگ سیکٹر اور مالیاتی امور کے حوالے سے جو پابندیاں برقرار ہیں طالبان حکومت پر وہ ابھی تک ختم نہیں ہو سکی اور کوئی بڑی پیش رفت اسی لیے سامنے نہیں آ سکی کہ یہ پابندیاں برقرار ہیں. ٹھیک ہے. پاکستان کے نقطہ نظر سے یہ دوحہ کانفرنس اس لیے کامیاب ہے کہ ایک تو باضابطہ افغان طالبان کے ساتھ پاکستان کا باقاعدہ رابطہ ہوا ہے, باضابطہ رابطہ ہوا ہے, اور پاکستانی سفیر کے گھر جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں دونوں ملکوں نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ خطے میں امن قائم ہونا چاہیے اور دہشت گردی ختم ہونی چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ تجارت کو فروغ دینے کے لیے جو روایتی طریقہ کار ہے اس کو مزید فروغ ملنا چاہیے. بارڈر سسٹم کو مضبوط ہونا چاہیے. دیکھیے 3-4 باتیں جو پاکستان کی جانب سے کی گئی ہیں, افغان طالبان نے اس بات پر ایک عمومی اتفاق کیا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی کامیابی ہے پاکستان کے نقطہ نظر سے, اور پاکستان بھی یہ چاہتا ہے کہ افغانستان کی انگیجمنٹ علاقائی صورتحال کے حوالے میں اور علاقائی مسائل کے حوالے سے وہ برقرار رہنی چاہیے, اور اس لحاظ سے یہی پاکستان کی ایک بڑی کامیابی ہمیں نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا صافی صاحب, پاکستانی وفد کی ملاقات جو ہے بڑی مثبت اس کو قرار دیا جا رہا ہے کہ بڑی مثبت یہ ملاقات رہی ہے. اس کے علاوہ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ سیکیورٹی کے حوالے سے جو ہمارے کنسرنز ہیں اس کے لیے بھی یقین دہانی کروائی گئی ہے کہ ان کو بھی دور کرنے کی کوشش کی جائے گی. جس ڈیلیگیشن سے ملاقات ہوئی ہے اوبویسلی پاکستانی ڈیلیگیشن کی. دوسرا ازبکستان پاکستان ریلوے لائن کا جو پروجیکٹ ہے اس کے حوالے سے بھی ایک خاصی ہمیں پیش رفت نظر آئی ہے, اور طالبان کا کہنا ہے کہ اس میں بھی مکمل تعاون کیا جائے گا. جی مجھے اتفاق ہے حافظ صاحب جو کہہ رہے تھے کہ اس دوحہ کانفرنس جو 3rd راؤنڈ ہے اس کا, اس کے عمومی جو نتائج افغان طالبان جو ایکسپیکٹ کر رہے تھے ابھی تک اس میں کوئی بڑی پیش رفت نہیں ہو سکی. لیکن اس کا ایک اچھا پہلو یہ ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں جو سفارتی جمود تھا اس کا خاتمہ ہوا ہے, اور پاکستان کے ایک دفعہ پھر براہ راست رابطے ہوئے, جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ایک تو پاکستان نے سائیڈ لائن پہ طالبان وفد کی خیر مقدم کیا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح حافظ صاحب نے آپ کو بتایا کہ پاکستانی ایمبیسڈر جو قطر میں موجود ہیں محمد اجاز صاحب, ان کے گھر پہ خصوصی دعوت کا اہتمام بھی کیا گیا تھا جس پہ سائیڈ لائن اور غیر روایتی انداز میں کئی ایشوز پہ بات کی گئی. تو یہ ایک اچھی بات ہے کہ طالبان دوبارہ انگیج ہوئی ہے پاکستان کے اعلیٰ حکام کے ساتھ. آصف درانی صاحب بھی وہاں پہ موجود تھے, اور افغان وفد میں آپ جانتی ہے کہ ذبیح اللہ مجاہد اور اس کے بعد افغان بینکنگ شعبے کا سربراہ, وہ سارے لوگ اس میں ان کی موجودگی تھی. اور اس کا جو ایک اور آؤٹ کم ہوا ہے جو پاکستان, ازبکستان, قطر اور طالبان کے نمائندوں کے بیچ میں جو پہلے دن کا جو اجلاس تھا, اس کے نتیجے میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب ذبیح اللہ مجاہد اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ طالبان کو تعاون کرنا چاہیے. جو ازبکستان کا براستہ افغانستان ریلوے لائن ہے جو پاکستان پہنچ رہا ہے, اس میں جو تاخیر ہوئی ہے مزید تاخیر نہیں ہونی چاہیے, اور وہ سلسلہ دوبارہ شروع کرنے کا افغان طالبان نے وعدہ بھی کیا ہے, اور اس حوالے سے جو سیکیورٹی کنسرن تھے اس کو ختم کرنے کی بھی یقین دہانی کروائی ہے. اس کے ساتھ ساتھ تائپی پروجیکٹ کا بھی خصوصی طور پر ذبیح اللہ مجاہد نے ذکر کیا, اور یہ وعدہ کیا ہے بین الاقوامی فورم پہ کہ اس پروجیکٹ کو بھی آگے بڑھایا جائے گا. تو یہ دو باتیں انتہائی اہم ہیں, اور اگر اسپیشلی پاکستان کے نقطہ نگاہ سے اگر صرف یہ ازبکستان پاکستان ریلوے لائن کا منصوبہ عملی ہو جائے اور اس پہ کام شروع ہو جائے اور یہ تکمیل تک پہنچ جائے, تو یہ نہ صرف افغانستان کے لیے, سنٹرل ایشیا کے لیے, بلکہ پاکستان ہم سب پورے خطے کے لیے ایک بہت بڑی پیش رفت ہوگی. یہ ایک ایسی راہداری ہوگی جو آپ کو نہ صرف آپ کو مغرب کے ساتھ کنیکٹ کر دے گی براستہ روس, بلکہ چین کو بھی ایک دوسرا رستہ مل جائے گا, جو آلریڈی چین کا ایک دوسرا منصوبہ ہے قازقستان تک ریلوے لائن پہ بچانے کا. تو یہ جب انٹر کنیکٹ ہوگا تو ایک بہت گیم چینجر منصوبے ہیں, اور یہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے منصوبے ہیں. تو آپ کی بات بالکل درست ہے کہ یہ جو سائیڈ لائن پہ پاکستان کی جو طالبان کے ساتھ جو ملاقاتیں ہوئی ہے, اس میں اگر کچھ فیصد پہ بھی عمل درآمد ہو جائے سیکیورٹی کے ساتھ ساتھ یہ ترقیاتی منصوبے جو ہے, تو یہ پاکستان کے نقطہ نگاہ سے اور دنیا کے نقطہ نگاہ سے انتہائی اہم پیش رفت ہوگی.
ٹھیک ہے. اچھا اقرار صاحب، ایک تو یہ کہ بڑی اہم پاکستان کے حوالے سے ہم اس کو بڑا مثبت قرار دے رہے ہیں اس کو. افغان طالبان نے کیا پایا اس دوحہ کانفرنس سے؟ ان کی جو ایکسپیکٹیشنز تھی کس حد تک آپ کو لگ رہا ہے کہ پوری ہوئی؟ دیکھیے میرا خیال یہ ہے کہ انہوں نے ایک پلیٹ فارم پایا جس پہ انہوں نے اپنا ویو پوائنٹ دیا، فوکس ہو کے کہ جی جب تک ہمارا بینکنگ سسٹم نہیں کام کرتا ہے ہمارے یہاں ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکتی ہے. صحیح. کسی حد تک ان کی وہ پوائنٹ ویلڈ بھی ہے. لیکن اکارڈنگ ٹو مائی انڈرسٹینڈنگ، اور میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، میرا خیال یہ ہے کہ شاید اگلی کانفرنس نہیں ہوگی اس ایشو کے اوپر. اگر ہوگی تو شاید پھر اس میں افغان طالبان کو نہیں بلایا جائے گا، کیونکہ بہت زیادہ ہیو اینڈ کرائے ہوا ہے. انہوں نے ایجنڈا، میں نے بتایا تھا کہ ان کو سب سے بڑی سکسیس تو یہ ہوئی تھی کہ ایجنڈا انہوں نے خود بنایا تھا بیٹھ کے، اور اس میں انہوں نے خواتین کے جو رائٹس ہیں اس کو شامل نہیں کیا. نہیں کیا گیا. لیکن وہ جو باقی لیکن بات ہوئی اس کے ہر بندے نے یہی بات کی، جتنے بھی خاص کر یورپین. اس کے ساتھ پھر یو این کو سیٹسفائڈ کرنے کے لیے ایک پیرل میٹنگز کرنی پڑی، جو کہ آئے ہوئے تھے، آپ کہہ سکتے ہیں یو این نے بلائے ہوئے تھے ہیومن رائٹس اور وومن رائٹس، اپنا جو اپنا سول سوسائٹی، اس کو 2 علیحدہ پیرل انہیں کام کرنا پڑا. کیونکہ یو این نے اس لیے کیا کہ طالبان میٹنگ سے جان چھڑانا چاہ رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ جی آپ بیٹھے تو ایٹ لیسٹ ان کو بٹھائیں تو صحیح بات تو کریں. لیکن رزلٹ کچھ نہیں نکلا، کیونکہ انہوں نے وہی ریٹورک کیا، اور وہی جو میں نے آپ کے پروگرام میں بات کی تھی. تو پھر یو این نے کہا کہ اگر آج آپ کو یہ ساری چیزیں یاد آ رہی ہیں، اپنی کسٹم یا ٹریڈیشنس یا ہسٹری، تو جب آپ یہ وعدے کر رہے ہیں دعا میں تب کہاں ہوئے تب کیوں آپ کو یاد نہیں تو تھا؟ بالکل سٹینڈ آف پوزیشن میں ہوا ہے. اور جو میں نے پڑھا ہے، یعنی کہ میں پڑھ ہی سکتا ہوں نا، یا جو ہمارے عرب میڈیا کے دوست وہاں تھے، ان سے رابطہ کیا، ان کا یہ خیال ہے کہ شاید یہ میٹنگ، یہ سلسلہ اب چل نہیں سکے گا. کیونکہ اب یو این از ویری کلیئر کہ اگر نیکسٹ میٹنگ ہوگی تو پھر اس میں وہ بھی ہوں گے، اپنا سول رائٹس بھی، اپنا سول آرگنائزیشن بھی ہوں گی، اور طالبان بھی ہوگی، دونوں کو اکٹھا بیٹھنا پڑے گا. اس طرح نہیں ہو سکتا ہے کہ ہمیشہ ان کی بات ہی مانی جائے. لیکن سلسلہ بڑھتا رہنا چاہیے. اور یہ اب نئی ڈیبیٹ جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے. میرا خیال ہے اس کو اگلے کسی پروگرام کے لیے اٹھا رکھتے ہیں. جو اقرار صاحب نے بات کی ہے اس پر ہم دوبارہ پھر بات کریں گے. آج کے پروگرام کا چونکہ وقت ختم ہو گیا. حافظ طاہر خلیل صاحب، رشید صافی صاحب اور آغا اقرار ہارون صاحب نے مجھے جوائن کیا تھا. آپ تینوں حضرات کا بہت شکریہ. اور ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اجازت دیجیے، اگلے ہفتے انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.